آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت یہ جو اس انداز میں آپ نے محفل سجائی ہے قرآن میں کہاں لکھا ہوگا؟ یہ بات پہلے نوٹ کر لیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین میں سنی ہوں اور یہ سارے سنی بیٹھے ہیں، اور ہم سنیوں کو میلاد کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر دلیل چاہیے ہو محفل کے اختتام پر عروج پر جب محفل جائے گی جس کا جی چاہے وہ اس فقیر کے ساتھ بیٹھ جائے، میں تو علماء کی جوتیاں اٹھانے والا ہوں۔ ہمارے علماء نے دلائل کے انبار لگا دیے، جتنے دلائل چاہیے انشاءاللہ یہ فقیر آپ کا پیٹ بھر دے گا، اس لیے کہ ہمارا مسلک یتیم نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری پشت پر سیدی اعلیٰ حضرت بھی ہیں اور تاجدار گولت بھی، مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ جتنے دلائل چاہیے، جتنے دلائل، میرا سوال بالخصوص میں اپنے جوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں، بزرگوں سے دعا لینی ہوتی ہے، جوان جو ہے وہ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، حضرت یہ جو سب کچھ ہوتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، مجھے کوئی صرف اتنا بتا دے یہ فجر کی رکعتیں کون سے پارے میں لکھی؟ سوال کر رہا ہوں میں آپ سے، چلے فجر نہیں تو ظہر کا بتا دیں، ظہر کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اچھا چلے نماز کا ہی طریقہ مجھے قرآن سے بتا دیں کہ نماز کا طریقہ کہاں لکھا ہے؟ علماء کرام تشریف فرمائے میرے دوستو، کم و بیش 700 مرتبہ رب نے نماز کا حکم دیا۔ اور نوجوانوں میرے بھائیوں توجہ کرو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اگر میرا رب چاہتا ایک سورت اتار دیتا جس میں وہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیتا، پھر ہمیں کسی کے بعد جانا نہیں پڑتا، ہم گوگل بابا پہ جا کے لکھتے، وہ سب کچھ ہمیں بتا دیتا۔ لیکن کائنات کا مالک ہمارا رب یہ چاہتا ہے یہ ساری کائنات، یہ ساری میرے مصطفیٰ کی امت قرآن کی بھی محتاج رہے، میرے مصطفیٰ کی بھی محتاج رہے۔ اس لیے میرے رب نے طریقہ نہیں بتایا، نماز کا حکم دیا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، نماز کا حکم دیا ہے، طریقہ نہیں بتایا، چاہتا تو بتا دیتا۔ صحابہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نماز کا حکم آ رہا ہے، بار بار نماز کا حکم آ رہا ہے، آقا ہم نماز پڑھیں کیسے؟ آقا ہم نماز پڑھیں کیسے؟ اٹھائیے بخاری شریف، اب تو بہت آسان ہے، اب تو کوئی حوالہ دیا جائے تو پوچھنا نہیں پڑتا، گوگل بابا پہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ اب اٹھائیے نا ذرا جاگتے ہوئے کانوں کے ساتھ یہ ذرا جملے سنیں، جہاں ٹھنڈ ملے تو میرے کانوں تک آواز پہنچنی چاہیے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار حکم آ رہا ہے، نماز پڑھنی کیسے ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صحابہ بس مجھے دیکھا کرو۔ نہیں آواز ہے، ادھر اشاق جا کر بیٹھے، صحابہ بس مجھے دیکھا کرو، مجھے دیکھا کرو، جیسے جیسے میں کرتا ہوں نا ویسے ویسے تم بھی کر لیا کرو، تمہاری بھی نماز۔ آج توحید بچانے والوں کو یہ فکر ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو ان کی نماز جاتی ہے، لیکن میں یارو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا، میرا یہ مزاج نہیں ہے۔ آج ہم فیس بک دیکھتے ہیں، ہر آدھے منٹ کے بعد ہمیں نیا مولوی مل جاتا ہے، ہر آدھے منٹ کے بعد، سے بھی یاد میں زیادہ کہہ رہا ہوں، اس سے بھی پہلے مل جائے گا۔ یہ جوانوں میں نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، خدا کے لیے مولویوں کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے نا تو پھر سیدنا صدیق اکبر کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ آواز نہیں آئی، مجھے جاگ رہے جو جاگ رہے ذرا ان کی آواز سے بولے۔ آئیڈیل بنانا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا آئیڈیل بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا آئیڈیل بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے تو پھر مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا آئیڈیل بناؤ۔ وہ کس طرح میرے محبوب سے پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، پھر جو علماء ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دکھائی دے انہیں بھی اپنا آئیڈیل بنانا۔ ہر کسی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا۔ میں نے اشارہ دے دیا، بس وقت ہے، تھوڑا تھوڑا جگا بھی رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا سمجھا بھی رہا ہوں، کیونکہ صحابہ کرام نے تو چہرے مصطفیٰ کو تک کے نمازیں پڑھی ہیں۔ میں اسی چہرے پہ آ رہا ہوں، میرا موضوع یہی رہے گا، ہم اس سے آگے پیچھے نہیں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن میں نے آغاز اس لیے کیا تاکہ تھوڑا سا کہیں اگر گرد و خدا نہ خاصا وہ بھی ساتھ ساتھ صاف ہوتی جائے، اور پھر جب ہم چہرے مصطفیٰ کی بات کریں تو پھر کوئی لفظ خاموش نہ ہو، ہر طرف سے مجھے یہ مسجد گلزار مدینہ کے در و دیوار بھی گونجیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا جی صحابہ تک کے نماز پڑھتے تھے، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عرفان بھائی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورہ توبہ میں ان کی توبہ کا ذکر آیا ہے، یہ بالکل حضور کے قریب آ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، بالکل قریب آ کے۔ ان سے پوچھا گیا کعب بن مالک آپ قریب آ کے کھڑے ہو کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ثواب زیادہ ہوتا ہے، یہ میں صحابہ کا قصہ بتا رہا ہوں، صحابہ نے زندگیاں کیسے بسر کی ہیں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں قریب اس لیے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ ثواب بھی ہوتا رہے، یار کا دیدار بھی ہوتا رہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے تک کے نمازیں پڑھی۔ سادہ سا سوال پوچھ رہا ہوں، اگر آپ میں سے میں پوچھوں آپ دوستوں سے، بھائی یہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام صاحب تلاوت فرماتے ہیں؟ آپ کہیں گے حضرت جی
ہم نے سنی تو نہیں ہے، لیکن گمان یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ علامہ صاحب ہیں، مفتی صاحب اتنا علم رکھتے ہیں، ظہر اثر میں تلاوت تو فرماتے ہوں گے، لیکن ہمیں آواز نہیں آتی۔ ظہر اثر میں آواز آتی ہے، بولے تو صحیح جو جاگ رہے نا، جو جاگ رہے ذرا وہ آتی ہے، جس طرح فجر میں آواز آتی ہے، مغرب میں تلاوت کی آواز آتی ہے، عشاء میں آتی ہے، ظہر اثر میں آتی ہے۔ تو ہم سے کوئی پوچھے گا ہمارا گمان یہی ہے، ہمارا ظاہر سی بات ہے وہ عالم ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن میں آگے بات کرنے لگا ہوں، میں دھیمے دھیمے کہوں گا، ڈاکٹر صاحب ذرا غور فرمائیے گا۔ جب صحابہ سے یہ بات پوچھی گئی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہمیں اس بات کا تو نہیں پتہ نہیں تلاوت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ہمارا گمان تو یہی ہے، ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے کہا ہاں حضور ظہر عصر میں تلاوت فرماتے ہیں۔ پوچھا کہ آپ تو پیچھے ہوتے ہیں، آپ کو کیسے پتا؟ کہا پیچھے ضرور کھڑے ہوتے ہیں، نگاہیں چہرے مصطفیٰ پر ہوتی ہے، داڑھی مبارک کی حرکت بتا دیتی ہے حضور قرآن کی تلاوت